من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعصهما فإنه قد غوى وإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق اللہ العظیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ نے سچ فرما دیا، پس دین ابراہیم کی پیروی کرو جو سب سے بے تعلق ہو کر ایک اللہ کے ہو کر رہ گئے تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ پہلا گھر جو لوگوں کے لیے عبادت کرنے کو مقرر کیا گیا تھا وہ وہی ہے جو مکے میں ہے، بابرکت ہے اور سارے جہان کے لیے ہدایت کا موجب ہے۔ اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں جن میں سے ایک ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے۔ جو شخص اس مبارک گھر میں داخل ہوا اس نے امن پایا، اور لوگوں پر اللہ کا حق یعنی فرض ہے کہ جو اس گھر تک جانے کی طاقت رکھتا ہے وہ اس کا حج کرے، اور جو اس حکم کی تعمیل نہیں کرے گا تو اللہ کو ساری دنیا سے کوئی غرض نہیں ہے، وہ سب سے بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ سورہ آل عمران کی یہ 2 آیات پہلے جمعہ بھی ذکر کی گئی تھی۔ یہ چونکہ حج کے دن ہیں، لوگ حج کے لیے کچھ پہنچ چکے ہیں، کچھ پہنچ رہے ہیں، تو حج کی تعلیمات میں جو چیزیں جمعے میں ذکر کرنا ضروری ہے اور جو جانے والے ہیں ان کے لیے رہنمائی ضروری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے بارے میں فرمایا کہ حج مبرور جو ہے اس کی جزا صرف جنت ہے۔ اور حج مبرور کیا ہے کہ خالص حج، خالص نیت کر کے صرف اللہ کی رضا کے لیے، اور خالص یہ بھی کہ سچی توبہ کرتے۔ آدمی یہ ذہن لے کے اگر جائے کہ چلو پہلے گناہ تو میرے معاف ہو جائیں اور آئندہ وہ اپنے گناہوں سے باز آنے کی کوشش نہ کرے، عزم نہ کرے، ارادہ نہ کرے، تو اس حج کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ وہاں سچی توبہ نہ کرے۔ اور اگر نیت میں یہی ہو کہ جا کے وہی بدماشیاں کرنی، چوریاں، ڈاکے، قتل، رشوت، بدماشی، لوگوں کے حق مارنے، قتل و غارت، تو پھر تو وہ حج نہیں ہوگا، وہ تفریح تو ہو جائے گی۔ حج وہی ہوگا جو سچی توبہ کے ساتھ کہ جو کچھ ہوا ہے اللہ مجھے معاف کرے اور آئندہ میں ان گناہوں کو کبھی دہراؤں گا نہیں۔ یہ ہے حج مبرور کہ خالص حج، کیونکہ حج کے ساتھ مبرور کی شرط لگی ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا ہے کہ جو آدمی حج کرے وہ یوں ہو جاتا ہے، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں جیسے آج ہی بچہ پیدا ہوا، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ حج مبرور کرنے والا ہو۔ ورنہ تو مشرکین مکہ بھی حج کرتے تھے، وہ بھی کعبہ کا طواف کرتے تھے، وہ بھی مینا کے اندر ڈیرے ڈال کے بیٹھتے تھے، لیکن حج ان کے قبول کیوں نہیں تھے؟ نہ ان کا عقیدہ درست تھا، نہ ان کے عمل درست تھا۔
وقتی طور پر ان کا نظریہ یہ تھا عورتیں کپڑے بھی اتار کے، مرد بھی جا کے ننگے طواف کرتے تھے، اور سوچ یہ تھی کہ ان گناہ والے کپڑوں کے ساتھ کعبے کا طواف کیوں کریں، پاک جگہ پر کیوں جائیں۔ لیکن بعد میں آ کے وہی قتل و غارت گری، وہی ڈاکے، وہی چوریاں، اس لیے حج قبول نہیں ہوتے تھے۔ آج بھی یہ شرطیں اسی طرح سے ہیں۔ اور یہ بیت اللہ جس کا ذکر قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں کے لیے سب سے پہلے عبادت گاہ مقرر کی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، لما احبط اللہ آدم من الجنہ، جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت سے اتارا، قال انی محبت معک بیتا او منزلا یطاف حولہ کما یطاف حول عرشی، تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ میں تیرے ساتھ ایک گھر بھی اتار رہا ہوں جس کے ارد گرد طواف کیا جائے گا جس طرح میرے عرش کے ارد گرد فرشتے طواف کرتے ہیں۔ وَيُصَلَّى عِنْدَهُ كَمَا يُصَلَّى عِنْدَ عَرْشِي، اور اس کے پاس نماز پڑھی جائے گی اس گھر کے پاس جس طرح میرے عرش کے پاس نماز پڑھی جاتی ہے۔ فَلَمَّا كَانَ زَمَنُ الطُّوفَانِ رُفِعَ، جب طوفان نوح آیا تھا تو اس وقت وہ گھر جو تھا گر گیا تھا یا اٹھا لیا گیا، اس کا نام و نشان نہ رہا۔ وَكَانَ الْأَنْبِيَاءُ يَحُجُّونَهُ وَلَا يَعْلَمُونَ مَكَانَهُ، سارے نبی حج تو کرتے رہے اس کا، لیکن اس کی اصل جگہ کا پتہ نہیں تھا، بس اندازے سے وہ جا کے حج کرتے رہے۔ فَبَوَّأَهُ لِإِبْرَاهِيمَ علیہ السلام، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی خاص نشاندہی ابراہیم علیہ السلام کے لیے کی پوری طرح سے کہ یہ ہے وہ نشان گھر کا، اس مقام پر آپ نے بنیادیں رکھنی ہیں۔ فَبَنَاهُ مِنْ خَمْسَةِ أَجْبُلْ حِرَاء وَثَبِيرْ وَلُبْنَانَ وَجَبَلَ الطُّورِ وَجَبَلَ الْخَيْرِ، 5 پہاڑوں سے اس کے پتھر لیے گئے تھے، جبل حرا سے، سبیر سے، لبنان سے، اور جبل طور اور جبل خیر سے۔ 5 پہاڑوں سے ابراہیم علیہ السلام نے پتھر اکٹھے کر کے اس خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ فَتَمَتَّعُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اب جتنا ہو سکتا ہے آپ اس سے فائدہ اٹھائیں، اس حج کا، اس بیت اللہ کا، اس کے گرد طواف کریں، حج کریں۔ دوسری جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تَعَجَّلُوا إِلَى الْحَجِّ یعنی الفریدہ، کہ فرض حج جو ہے وہ جلدی کر لو، اس میں دیر نہ کرو۔ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي مَا يَعْرِضُ لَهُ، تمہیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ کوئی ایسی رکاوٹ پیش آ جائے پھر اس کے بعد آپ جا ہی نہ سکیں حج کے لیے۔ آج صحت موجود ہے، کل بیماری ایسی آ جائے کہ آپ جانے کے سفر کے قابل نہ رہیں۔ آج مالی حالات ٹھیک ہیں، کل مالی حالات ایسے آ جائیں کہ آپ سفر کرنے کے لیے زیادہ راہ اور سفر خرچ ہی نہ پا سکیں۔ آج حالات آپ کو اجازت دے رہے ہیں، کل ایسے حالات آ جائیں، رکاوٹیں آ جائیں، آپ جا ہی نہ سکیں۔ یا آج زندگی موجود ہے، کل موت آ جائے، تو یہ سارے جتنی رکاوٹیں جن کا اندیشہ ہے ان کے آنے سے پہلے پہلے حج کر لو، ورنہ پتہ نہیں ہے کس وقت آدمی کو کوئی بھی حادثہ پیش آ سکتا ہے۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوحى اللہ تعالی الی آدم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو وحی کی، ان یا آدم حج ھذا البیت قبل ان یحدث بک حدث الموت، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ اے آدم کوئی حادثہ پیش آ جانے سے پہلے پہلے حج کر لو، اور وہ حادثہ کیا ہے؟ موت کا حادثہ۔ اس زمانے میں تو یہی کہ موت ہی آدمی کو ختم کرتی تھی، آج تو ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں بڑے ظالم قسم۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم والبیت یومئذ یاقوتا حمرا جوفا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب جنت سے یہ اللہ تعالیٰ نے بنا بنایا گھر بھیجا تھا زمین پر، تو یہ گھر عام گھر نہیں تھا یا جس طرح کا آج نظر آتا ہے۔ یہ قیمتی موتی یاقوت کا اور سرخ رنگ کا اور اندر سے خالی تھا، یہ بنا بنایا گھر ریڈی میڈ اللہ نے جنت سے بھیجا تھا، جو کہ طوفان نوح کے وقت اٹھا لیا گیا۔ لہا بابان، 2 دروازے تھے اس وقت، من یطوف ہو
من یرا من فی جوف البیت، جو آدمی باہر سے طواف کرتا تھا اس کے ارد گرد تو اندر والا آدمی نظر آتا تھا. کتنا یعنی خوبصورت اور بالکل شیشہ. ومن فی جوف البیت یرا من یطوف، اور جو اندر ہوتا تھا وہ باہر والے آدمی کا طواف کرتے ہوئے دیکھتا تھا. یہ اتنا خوبصورت مکان تھا جب آسمان سے یہ اتارا گیا. تو آدم علیہ السلام کو جو حکم ہوا فخرج آدم من ارض الہند حاجا الی البیت، تو آدم علیہ السلام کو جب حج کا حکم ہوا تو یہ سرزمین ہند میں تھے، ہندوستان میں. وہاں سے پھر حج کے ارادے کے لیے آدم علیہ السلام مکہ مکرمہ پہنچے. فقدا آدم نسکا، آدم علیہ السلام نے پھر وہاں آ کے حج کیا، سارے مناسک ادا کیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فصل حاجتک تعطیٰ. حج مکمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے آدم اب کوئی تیری حاجت اور ضرورت ہے تو سوال کر لے، مانگ لے، تجھے دے دی جائے گی. آدم علیہ السلام کیا سوال کرتے ہیں؟ ان تغفر لی ذنبی، یا اللہ میرا گناہ معاف کر دے، جو نافرمانی میں کر بیٹھا تھا وہ مجھے معاف کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تو میں نے تیری وہ معافی اسی وقت کر دی تھی جب تو نے کہا تھا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یہ تو آدم علیہ السلام کا حج کرنا ہے اور بیت اللہ کا معاملہ ہے. اور بیت اللہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج بھی اسی طرح قابل احترام، عزت والا اور رعب والا ہے. جو آدمی جا کے اس کو دیکھتا ہے اس کے دل پر اس کی ایک ہیبت بیٹھتی ہے. جن لوگوں نے دیکھا ہے وہ اس کا تجربہ کر چکے. اور کچھ حج کے مسائل پچھلے 2 جمعہ میں ذکر کیے گئے ہیں. جو باقی مسائل رہ گئے ہیں وہ آپ کے سامنے ذکر کیے جاتے ہیں. حاجی جب وہاں پہنچ کر مینا کے مقام پر عرفات اور مزدلفہ سے واپس آتا اپنے خیمے میں، تو ذکر کیا گیا تھا کہ افضل تو یہ ہے کہ زوال سے پہلے، سورج ڈھلنے سے پہلے ہی ان شیطانوں کو کنکریاں مار لی جائیں. لیکن چونکہ ہجوم اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ آپ کو معلوم ہے بڑی موتیں واقع ہوتی تھی وہاں پر، لوگ ایک دوسرے کے نیچے آ کے مر جاتے تھے. اس لیے علماء حجاز نے یہ فتویٰ دے دیا ہے کہ زوال سے پہلے، سورج ڈھلنے سے پہلے بھی وہ کنکریاں ماری جا سکتی ہیں، رنگ جمار کیا جا سکتا ہے. اور جو کچھ آپ اپنی کتابوں میں پڑھ کے وہاں جائیں گے ان پر ضد مت کریں. جو وہاں کے علماء کے فتوے ہیں ان کو فالو کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ وہ وہاں کے حالات کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں. وہ علم شریعت سے بھی پوری طرح واقف ہیں اور حالات کے مطابق اجتہاد کرنے کی صلاحیت بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو زیادہ دی. بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ جو کتاب میں لکھا ہوتا اسی کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اگر سارا ہجوم بیک وقت ان شیطانوں کے پاس چلا جائے گا تو لازمی موتیں واقع ہوں. اس لیے بہتر یہ ہے کہ کچھ لوگ طواف کے لیے مکہ چلے جائیں اور کچھ لوگ جو ہے یہ شیطانوں کو کنکریاں مارنے کے لیے رہ جائیں. تو اس طرح جو کراؤڈ ہے یہ ڈیوائیڈ ہو جائے گا. تو اس ہجوم کو کم کرنے کے لیے یہ اجتہادی فتویٰ علماء حجاز نے دیا ہے. وَإِنِ اقْتَصَرْتَ عَلَىٰ يَوْمَيْنِ، اگر 2 دن میں آپ کو جلدی، جیسا قرآن نے کہا ہے، تو مینا میں 2 دن آپ کنکریاں مار کے نکل سکتے ہیں. اس کی اجازت ہے لیکن افضل یہی ہے کہ 3 دن باقی جو ہیں وہ مینا کے اندر رکا جائے. وَيَجُوزُ لِلْمَرِيضِ وَالضَّعِيفِ أَن يُنِيبَ عَنْهُ فِي الرَّمْيِ، اگر کوئی آدمی بیمار ہے مینا کے مقام پر یا بوڑھا ہے، کمزور ہے، وہ خود جا کر ان کنکریاں شیطانوں کو نہیں مار سکتا کیونکہ ہجوم بڑا ہوتا ہے، تو وہ اپنی طرف سے کسی کو نائب بنا سکتا ہے کہ یہ میری طرف سے آپ کنکریاں مارتے ہیں. جائز ہے. وَيَجُوزُ لِلنَّائِبِ أَن يَرْمِيَ عَن نَفْسِهِ أَبَدًا، اور جو نائب مقرر اس نے کیا اپنی طرف سے، وہ سب سے پہلے اپنیاں مارے، بعد میں ان لوگوں کی طرف سے مارے جن لوگوں نے اس کے لیے مقرر کیا ہے.
ثم عمنی به فی موقف واحد، ایک ہی مقام پر کھڑے ہو کر۔ اور یہ بھی دیکھیے علماء حجاز ہی کو اللہ تعالیٰ نے عظیم الشان ذہن عطا فرمایا جو اجتہاد کیا، ورنہ ہم لوگوں نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ وہ جہاں کنکریاں ماری جاتی ہیں وہ صرف پلر ہوتے تھے، وہ ستون ہوتے تھے، لیکن زیادہ ہجوم کی وجہ سے انہوں نے اس بات کا اجتہاد کیا، وہ بہت بڑی دیوار کھڑی کر دی ہے سوائے بجائے ایک پلر کے، بہت بڑی دیوار، اور دونوں طرف سے لوگ مار رہے ہیں۔ یہ سہولت ہے لوگوں کے لیے، کیونکہ دین شریعت جو ہے یہ حالات کے مطابق اس کے اندر سہولتیں پیدا ہوتی ہیں اور اجتہاد کیے جاتے ہیں۔ اور پھر وہاں پر یہ بھی مسئلہ بعض دفعہ پیش آتا ہے کہ ان دیواروں کے دونوں طرف حوض سے بنے ہوئے دیوار بنی ہوئی ہے، تو دور سے اگر آدمی کنکری پھینکتا ہے اور وہ اس کو لگ گئی ہے لیکن گر گئی باہر، اس حوض کے اندر نہیں گری ہے، تو اس کی طرف سے وہ کنکری جو ہے وہ ادا ہو گئی ہے، یعنی باہر گرنے سے وہ یہ نہ سمجھے کہ مجھے اب دوبارہ مارنی پڑے۔ بعض لوگ بیچارے ایسا واپس اپنے منا کے خیموں میں آ کے مسئلے پوچھتے ہیں کہ جی میں نے کنکری تو ماری تھی، کنکری اگر شیطان کو نہ لگے، اس دیوار کو نہ لگے اور صرف حوض کے اندر بھی گر جائے تو وہ اس کی طرف سے ادا ہو جائے گی۔ سہولتیں یہ سنتے جائیں اور ان پر عمل بھی آپ نے کرنا ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ حوض سے کے اندر تو گر گئی تھی لیکن اس دیوار کو نہیں لگی، اس لیے دوبارہ کنکریاں چنتا پھرے، اور ہجوم کے اندر جب آدمی نیچے جھکتا ہے تو اس کے گرنے کا بڑا امکان ہوتا ہے، لوگ اس کو روند کے رکھ دیں گے، تو وہ وہاں رش کی وجہ سے بے بسی ہوتی ہے۔ اذا اردت الرجوع الى بلدك بعد انتہاء اعمال الحج فطف بالکعبہ طواف الوداع، جب آپ واپس اپنے ملک آنے لگے حج مکمل کرنے کے بعد تو آخری طواف الوداعی جو ہے کعبہ کا آپ نے کرنا ہے، کعبہ جا کے خانہ کعبہ کا کرنا ہے۔ وَلَا يُعْفَى مِنْ ذَلِكَ إِلَّا الْحَائِضُ وَالنَّفْسَ، اور جن عورتوں کو اس وقت حیض یا نفاس جیسا معاملہ پیش آ جائے تو ان کو تو معاف ہے، وہ طواف وداع نہ کریں تو واپس آ جائیں۔ اب یہ جن خواتین کو پیریڈ ہوتے ہیں، مینسز ہوتے ہیں، ان کے لیے آج اس زمانے میں بہت بڑی سہولت یہ پیدا ہو گئی ہے کہ ایسی گولیاں نکل آئی ہیں جو عورت کھا لے تو 1 مہینے کے لیے اس کے مینسز جو ہیں وہ مؤخر ہو سکتے ہیں، لیٹ ہو سکتے ہیں۔ اس پر بھی سابق مفتی اعظم سعودی عرب شیخ بن باز رحمہ اللہ نے فتویٰ دیا تھا کہ گولی بھی اگر عورت استعمال کرتی ہے اپنے حیض کو مؤخر کرنے کے لیے تو جائز ہے۔ تو رمضان میں بعض خواتین جن کو شعور ہے وہ یہ گولیاں استعمال کرتے ہیں، ان کے روزے بھی نہیں چھوٹتے، اور حج کے معاملے میں بھی کوئی رکن نہیں چھوٹتا، اور یہ گولیاں استعمال کرنا جو ہے وہ میرے نزدیک بھی زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ کوئی چیز آدمی کی حج کی وہاں پر رہ جائے۔ اب وہ چیزیں جو احرام باندھنے والے کے لیے ضروری ہیں، أن يلتزم بما أوجبه الله عليه من فرائض الدنيا كالصلاة في أوقاتها جماعة، أن يجتنب ما نهى الله عنه من الرفث والفسوق والجدال۔ احرام باندھنے والا جو اس کے لیے ضروری ہے کہ جس چیز سے اللہ نے منع کیا اس سے باز آئے، نہ تو کوئی برائی کی بات کرے، نہ نفسانی خواہش کی حرکت کرے، نہ کسی سے وہاں پر جھگڑا کرے۔ ان چیزوں سے احرام کی حالت میں ہر صورت بچنا ہے۔ ان یتحاشا ایذاء المسلمین بالقول او بالفعل، اور کسی مسلمان کو وہاں پر تکلیف نہیں دینی ہے، نہ زبان سے نہ ہاتھ سے نہ کسی حرکت سے۔ پوری کوشش کرنی ہے بچنے کی کہ کسی کو میری طرف سے کوئی بھی تکلیف نہ پہنچے۔ پھر یہ کہ ان یجتنب محظورات الاحرام وہی لا یاخذ من شعری و اظفاری شیئا، کہ اپنے بال نہ کاٹے احرام کی حالت میں، اپنے ناخن نہ تراشے احرام کی، یہ منع۔ وَإِنْ سَقَطَ مِنْهَا شَيْءٌ بِدُونِ قَصْدٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، بال اگر یوں ہی داڑھی کو یا سر کو کھجلاتے ہوئے گر جائیں تو ان پر کوئی بھی فدیہ یا ہدیہ اپنا
جرمانہ نہیں. جو بغیر ارادے کے گرتے ہیں بال ان کا کوئی جرمانہ نہیں. لا یتطیب فی بدنہ او ثوبہ او ماکلہ او مشربہ. اور احرام کی حالت میں نہ خوشبو لگانی ہے بدن پر، نہ کپڑوں پر، نہ کھانے کی چیز میں، نہ پینے کی چیز میں. خوشبو نہیں ہونی چاہیے. ولا باس بما بقی من اثر الطیب الذی فعلہ قبل احرام. احرام سے پہلے اگر خوشبو لگائی ہوئی تھی اور اس کا اثر باقی ہے تو اس کا کوئی حرج نہیں ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام باندھنے سے پہلے ان کے سر مبارک میں خوشبو لگائی تھی، اور اس کا نشان احرام کے بعد بھی نظر آتا تھا. پہلے سے لگی ہوئی خوشبو ٹھیک ہے لیکن بعد میں نہ لگائی جائے. لا يتعرض للصید البری بقتل او تنفیر او اعانۃ علیہ ما دام محرما. جب تک احرام کی حالت میں آدمی ہے تو کسی بھی جانور کا شکار نہ کرے، اس کو قتل نہ کرے، اس کو وہاں سے بھگائے نہیں، اور نہ ایسا شکار کرنے والے کا کوئی تعاون کرے. یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں نے دیکھا بڑا وہاں نظارہ ہے کہ خانہ کعبہ کے چھت پر چڑیاں کبوتر اڑتے پھر رہے ہیں بے باکانہ انداز میں، ذرا بھی نہیں ڈرتے. جس طرح یہاں کی گلیریاں جو ہیں پارکوں سے گزرے وہ ڈرتی نہیں، بلیاں نہیں ڈرتی ہیں، آدمی پاس سے گزرتا ہے، وہاں بھی اتنے وہ لوگوں سے چڑیاں اور وہ پرندے مانوس ہو چکے ہیں کہ وہاں سے وہ آدمیوں کو دیکھ کے ڈرتے نہیں، کیونکہ لوگ ان کو کہتے کچھ نہیں. حکم ہی نہیں ہے کہ ان کو آپ اڑانے کی کوشش کریں اور ان کو خوفزدہ کرنے کی کوشش کریں. اور یہ کبوتروں کے معاملے میں ایک بات یاد آتی ہے کہ ایک افغانی نے مجھ سے وہاں پر یہ پوچھا تھا کہ یہ حرم کی چھت کے اوپر چڑیاں اور کانج اور کوے اور کبوتر نظر آ رہے ہیں، یہ چھت کے اوپر اڑتے ہوئے گزرتے جا رہے ہیں، اور ہم نے اب تو اپنے ملک میں یہ سنا تھا کہ خانہ کعبہ کی چھت پر اس کے اوپر سے کوئی چیز گزر نہیں سکتی ہے آسمان کی حد تک. یہ ہم نے سنا تھا، لیکن اس کے اوپر سے تو یہ سب کچھ گزر رہا ہے، یہ سارے پرندے گزر رہے ہیں. میں نے کہا اپنے اپنے ملکوں کی باتیں چھوڑو، وہاں تو من گھڑت کہانیاں بنائی ہوئی. اب جس زمانے میں لوگ حج کے لیے کوئی جاتا تھا، وہ جو مرضی آ کے وہاں پر کہانیاں سناتا رہے، لوگ ذوق سے سنتے تھے اور یقین کر لیتے تھے. اب تو حالات اللہ کے فضل سے اتنے ہیں کہ دنیا گلوبل ویلیج بن گئی ہے، ساری چیز مٹھی میں آ گئی. وہاں کی ایک ایک چیز ہمیں یہاں ٹی وی پہ نظر آ رہی اسکرین پر، تو اس لیے اب کوئی چیز چھپائے بھی نہیں چھپتی. کوئی کہے کہ وہاں حج فلاں تاریخ کو نہیں ہوا، فلاں تاریخ کو ہوا تھا، تو یہ پرانے زمانے میں جب کمیونیکیشن کے ذرائع نہیں تھے اس وقت تو جھوٹ بھی بولا جا سکتا تھا، لوگ اعتبار بھی کر سکتے تھے، لیکن آج نہیں یہ جھوٹ بولا جا سکتا. اس لیے وہاں کے معاملات، بلکہ جہاں کے بھی معاملات ہوں، وہ وہاں جا کے ہی صحیح پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا ہے. لا یخطب النساء ولا یاخذ علیہن عقد النکاح. احرام کی حالت میں آدمی نہ کسی عورت کو منگنی کا کہہ سکتا ہے کہ میرے ساتھ منگنی کر لو، نہ شادی منعقد کر سکتا، نکاح کر سکتا ہے، نہ اپنی ذات کے لیے نہ دوسرے کے لیے. نہ احرام کی حالت میں اپنی بیوی سے مباشرت کر سکتا ہے شہوانی جذبہ لے کر. یہ ساری چیزیں مردوں کے لیے بھی وہاں پر ممنوع ہے اور عورتوں کے لیے. اور مردوں کے لیے خاص طور پہ یختص الرجل بما یلی لا یغطی رأسہ بملاسق. اپنے سر کو اس چیز کے ساتھ نہ ڈھانکے جو سر کے ساتھ لگتی ہے. اما تظلیلہ بالشمسیہ، البتہ دھوپ کی وجہ سے آدمی کوئی چھتری لے لیتا ہے، وہ چونکہ سر کے ساتھ نہیں لگتی، سر سے اوپر ہوتی ہے، اس کی اجازت ہے. اور سقف سیارہ، یا آپ گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کی چھت موجود ہے، وہ سر کے ساتھ نہیں لگ رہی، اس کی اجازت ہے. اس لیے ایسی چیز جو اوپر ساتھ نہ لگ رہی. ولا یلبس القمیص، آدمی احرام کی حالت میں نہ قمیص پہنے، اور جتنے بھی جسم پر اس طرح کا لباس، ولا البرانس، کسی قسم کی کیپ نہ پہنے، ٹوپی جس قسم کی بھی ہو. ولا العمائم، نہ پگڑیاں. ولا السراویل، نہ شلوار یا پاجامہ. ولا الخفاف، نہ ہی موزے اور جرابیں، یہ احرام باندھنے والے کے لیے جائز نہیں. الا اذا لم یجد ازارا فیلبس السراویل. اگر حضور فرماتے ہیں کہ
احرام باندھنے والے کے پاس چادر نہ ہو تو وہ وقتی طور پر پاجامہ یا شلوار پہن سکتا ہے مجبوری کے عالم میں۔ بعض دفعہ یہاں سے کوئی اچانک ہی اس کا حج کا پروگرام بنتا ہے، یعنی وہ اپنی جاب پہ ہوتا ہے، ٹیلی فون آ جاتا ہے، آپ فوری طور پہ ایئر پر پہنچے، اس کے پاس احرام ہی نہیں ہے، وہ بیچارہ بھاگتا ہوا نکلتا ہے، احرام اس کے پاس نہیں ہے، وہ مجبور ہے، تو وہ اپنے سر کو ننگا کر لے جہاں میقات آئے اور اپنے اسی لباس کے اندر موجود رہے اور نیت کر لے احرام کی، اور جو ہی وہ جدہ پہنچے فوری طور پر احرام خرید کر وہ اپنا پہن لے اور کپڑے اتار دے۔ اور لم یجد النعلین فیلبس الخفین ولا حرج، اگر کسی کے پاس جوتے چپلے نہیں ہیں تو پھر وہ موزے پہن سکتا ہے، حضور نے اس کی بھی اجازت دی ہے، لیکن آپ نے فرمایا تھا کہ ٹخنے کے نیچے سے اس کو کاٹ لیا جائے، ٹخنے کو نہ ڈھانکتے ہو۔ یحرم علی المرأة وقت الاحرام ان تلبس القفازین فی یدیہا، عورت کے لیے وہاں پر سمجھے کہ پردے کے طور پر میں اپنے ہاتھوں پر دستانے چڑھا لوں، گلوز چڑھا لوں، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ وَأَن تَسْتُرَ وَجْهَهَا بِالنِّقَابِ أَوِ الْبُرْقَةِ، نہ اپنے چہرے کو کسی نقاب اور برقعے سے ڈھانپے، لیکن اذا كانت بحضرت الرجال الاجانب غیر المحارم واجب علیہ ستر وجہہ بالخمار، ہاں البتہ اگر کوئی اجنبی اور غیر محرم لوگ اس کے سامنے آتے ہیں تو پھر اس کو اپنا چہرہ ڈھانکنا ضروری ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب ہم حضور کے ساتھ حج کے سفر پر جا رہے تھے ہم ننگے چہرے سے جا رہی تھی، لیکن جب کوئی اجنبی مرد سامنے آتے تھے تو ہم گھونگھٹ نکال لیتی تھیں، ہم اپنے چہروں کا پردہ کر لیتے تھے۔ وَإِن لَبِسَ الْمُحْرِمُ مَخِيطًا أَوْ غَطَّ رَأْسَهُ أَوْ تَطَيَّبَ أَوْ أَخَذَ مِنْ شَعْرِهِ شَيْئًا أَوْ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا فَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ، اگر احرام باندھنے والا سلا ہوا کپڑا کوئی پہن لیتا ہے یا سر کو ڈھانپ لیتا ہے یا خوشبو لگا لیتا ہے یا کوئی اپنے بال کاٹ لیتا ہے یا اپنے ناخن تراش لیتا ہے، اور یہ کرتا کیوں ہے؟ ناسین، بھول کر بھی آدمی لیٹتا، بعض لوگوں کو لیٹ کے اپنے اوپر چادر اوڑھنے کی عادت ہوتی تو چادر جب اوڑھتے ہوئے سر بھی چھپا لے، لیکن بھول کر کیا ہے، اور جاہلن یا اس کو واقفیت نہیں تھی اس مسئلے کی کہ اس طرح سے سر نہیں ڈھانکنا ہے، تو فلا فدیہ علیہ، اس پر کوئی فدیہ کوئی جرمانہ نہیں ہے، بھول کر کیا ہو یا نادانی کے عالم میں کیا۔ وتجب علیہ ازالتہ متى ذکر ذلک، جب اس کو پتہ چلے تو فوراً اس کام سے باز آ جائے، جب پتہ چلے یا اس کو علم ہو جائے۔ وَيَجُوزُ لُبْسُ النَّعْلَيْنِ وَالْخَاتَمِ وَنَضَارَةُ الْعَيْنِ وَسَمَاعَةُ الْأُذُنِ، اور احرام باندھنے والے کے لیے جوتے پہننا جائز ہے، یہ نہ سمجھے کہ ننگے پاؤں شاید حج کرنا افضل ہے، نبی علیہ السلام نے جوتے پہن کے چپلیں پہن کے کیا۔ بالخاتم، اور انگوٹھی جو عام طور پہ آدمی کی سونے کی تو بالکل ہی پہننا نہ یہاں جائز ہے نہ وہاں پہ جائز ہے، البتہ عام قسم کی چاندی کی انگوٹھی اگر کوئی پہننے کی عادت ہے کسی کو تو پہنے رکھے، اس کا احرام پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اینک اگر آدمی لگانے کا عادی ہے یا وہاں ضرورت ہے تو لگائی جا سکتی، اس سے احرام نہیں ٹوٹتا، کوئی جرمانہ نہیں۔ اگر کوئی اونچا سننے والا اعلیٰ سماعت لگاتا ہے کان کو تو اس کی بھی اجازت ہے۔ وساعت الید، اور ہاتھ والی گھڑی کی بھی اجازت ہے، ہاتھ پہ باندھی جا سکتی بازو۔ والحزام، اور بیلٹ جو لگائی جاتی ہے بعض دفعہ ہے، چونکہ ہر آدمی کو تو عادت نہیں ہے، بلکہ موسٹلی لوگوں کو چادر باندھنے کی عادت نہیں ہے، تہبند جو ہے تو وہ پھر ان کی کھلتی رہتی ہے، ڈھلکتی رہتی، وہ بیچارے مجبوراً پھر بیلٹ ڈال لیتے ہیں تاکہ یہ نہ کھلے نہ ڈھلے، تو اس لیے اس کی بھی اجازت ہے۔ والمحفظہ، اور پرس وغیرہ جس میں وہ کمر کو باندھ لیتے ہیں، اس میں پیسے ہیں، اپنا پاسپورٹ یا کوئی اور شناختی کارڈ جو کچھ ہے، اس کی بھی اجازت، حالانکہ وہ دھاگے سے یا کسی ڈوری سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ یحفظ بها المال والاوراق، جس میں پیسے محفوظ کیے جاتے ہیں پرس میں یا اپنے ضروری کاغذات۔ وَيَجُوزُ تَغْيِيرُ الثِّيَابِ، کپڑے بدلنا احرام والے کے لیے جائز، ایک احرام میلا ہو گیا یا بدبو آ رہی ہے، بدل کے دوسرا پہن سکتا ہے۔ وَتَنظِيفُهَا، اس کو صاف بھی کر سکتا ہے۔ وَغَسْلُ الرَّأْسِ،
یعنی احرام کو دھویا بھی جا سکتا ہے، اس کی اجازت، سر کو دھونے کی بھی اجازت، دھوتے ہوئے اپنا کوئی بال گر جائے تو اس پر بھی کوئی جرمانہ نہیں، والبدن، اور پورے بدن کو بھی دھویا جا سکتا ہے، غسل کیا جا سکتا ہے، وَإِن سَقَطَ بِذَلِكَ شَعْرٌ بِدُونِ قَصْدٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، بغیر ارادے کے اگر کوئی بال گر جاتا ہے غسل کرتے ہوئے، سر دھوتے ہوئے، تو پھر اس پہ کوئی جرمانہ نہیں ہے۔ کما لا شیء فی الجرح یصیبہ، جس طرح کے آدمی کو اچانک زخم ہو جائے تو اس پر کوئی جرمانہ نہیں ہے، خون نکلا ہے، تو اسی طرح اس کی بھی اجازت ہے کسی کا بال بغیر ارادے کے گرتا ہے۔ اب آخر پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایک قول ہے، میں نے بھی سنا اور آپ بھی سن لیں، الحجر الاسود یمین اللہ فی الارض، کہ یہ حجر اسود جو ہے جس کو حاجی لوگ چومتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں یہ زمین پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے۔ ہاتھ کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ اسلام لاتے ہوئے آپ کے ہاتھ مبارک پر بیعت کیا کرتے تھے۔ آج حاجی حج کرتے ہوئے یا عمرہ کرنے والا عمرہ کرتے ہوئے جب اپنا ہاتھ حجر اسود پہ رکھے گا تو وہ یہ سمجھے اس شعور کے ساتھ کہ میں اللہ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ رکھ رہا ہوں۔ جس طرح بیعت کرتے ہوئے آدمی اس بات کا اظہار کر رہا ہوتا ہے کہ میں اپنے تمام گناہوں سے معافی مانگتا ہوں اور آئندہ کبھی بھی کوئی گناہ نہیں کروں گا، اس عزم کے ساتھ جو آدمی اس حجر اسود پہ ہاتھ رکھے گا وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ معاہدہ کر رہا ہوتا ہے، وہ بیعت کر رہا ہوتا ہے۔ اس شعور کے ساتھ وہاں پہ آپ حجر اسود کو چھونے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ آئندہ مجھے اپنی ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے فرمانوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب، کوئی بھی مجھ سے ایسی نافرمانی سرزد نہ ہو جس سے خدا اور اس کا رسول ناراض ہوتا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے حج قبول فرمائے، جو گئے ہیں اور جانے والے ہیں ان کے بھی حج قبول فرمائے، جو نہیں جا سکے اللہ تعالیٰ ان کو جلد از جلد توفیق نصیب کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔